بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مہربان ہو کر پڑھنے کے شوق میں جاریاں گھوم رہی ہیں اور ہر پتی کو زبان مل گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس شعر کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکیزگی کو بیان کیا گیا ہے۔ کس چیز کو بیان کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکیزگی۔ وہ ذات ایسی ذات ہے جو ہمیشہ رہے گی، اس ذات کا نام و نشان ہمیشہ رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ رب ایسی ذات ہے جو ہر چیز پر اختیار رکھتی ہے۔ وہ چاہے پتی کو زبان دے دے، چاہے وہ جس مخلوق کو زبان دے دے۔ اب اصل میں معاملات یہ ہے کہ یہاں اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کی بات کی گئی ہے۔ وہ ہر چیز پر کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ یا قدیر کی مطلب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دیتی ہے، اور اللہ کمزور سے کمزور مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ دانا کا ضعیف و گراز و تیرے مثال کیاری ہر ایک کی تقاب میں ہے، آب روان تواب میں ہے، ہر چیز کی پاکیزگی کر دیتا ہے۔ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کون ہو جاتا بس ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 7 ہے، آج پھول اور شاخیں یہ دعا کر رہی ہیں یہ چمن ہمیشہ سر سبز و شاداب رہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں انسان رہتا ہے یا دنیا کی کوئی مخلوق بھی رہتی ہے، اس چیز کی ہمیشہ بھلائی کی امید رکھتی ہے، اور بھلائی کرنا دراصل وفا کے مترادف ہے۔ یہاں وطن کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ یہ برصغیر ہمیشہ سلامت رہے۔ اس برصغیر کی بات ہے تو برصغیر ہمیشہ سلامت رہے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے روکے بھر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر ہم نے یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں۔ مطلب یہ ملک و ملت ہمیشہ سلامت رہے، اس کے لیے ہم نے کیا دی ہیں؟ قربانیاں دی ہیں۔ شکریہ، سلامت رہے۔